السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم سامعین و ناظرین، روزمرہ پیش آنے والے مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے کھانے میں بال آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ کھانے میں بال آنے سے کیا ہوتا ہے؟ دراصل میرے ایک قریبی ساتھی نے کھانے کے دوران ہی یہ سوال کر لیا جب اس کے کھانے میں بال نکلا کہ کھانا کھاتے وقت کھانے میں اگر بال آ جائے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بہت دفعہ میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ کھانا کھاتے وقت جب کھانے میں بال آ جائے تو پھر اس کھانے کو ہمیں نہیں کھانا چاہیے، اس لیے کہ اگر وہ کھانا ہم کھاتے ہیں تو ہمارے اندر بیماریاں پیدا ہو جائیں گی، معدہ خراب ہو جائے گا، اسہال کی شکایت ہو جائے گی، نسیان کا مرض پیدا ہو جائے گا، تنگی رزق کا ہم شکار ہو جائیں گے، رزق میں تنگی پیدا ہونے لگے گی، گھر میں جھگڑا پیدا ہونے لگے گا، اور بھی اس طرح کی بہت ساری باتیں لوگ کہتے ہیں۔ تو اس بارے میں شریعت مطہرہ کا کیا حکم ہے؟ سامعین، ہمارے دوست کا یہ سوال بڑا پیارا ہے اور شاید کہ ہر مرد و عورت کے ساتھ گاہے بگاہے یہ مسئلہ پیش آتا رہتا ہے۔ جواب غور سے سنیے۔ بہت ساری چیزیں ہمارے معاشرہ میں ایسی ہیں جن کی کوئی بنیاد، کوئی اصل اور کوئی حقیقت نہیں ہے، لوگوں نے محض گڑھ رکھا ہے۔ انہی میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ اگر کھانے کے اندر بال آ جائے تو اس کھانے کو نہیں کھانا چاہیے۔ حالانکہ اگر کھانے کے اندر مثلا مکھی وغیرہ گر جائے اور کوئی چیز گر جائے جس میں زہر نہ ہو تو اس کو نکال کر کھانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب یہ بال جو ہے اس میں تو ظاہر سی بات ہے کہ کوئی زہر وغیرہ موجود نہیں ہوتا ہے، تو اس کو بھی اگر کھانے میں کبھی آ جائے، دال میں بال گر جائے، چاول میں بال گر جائے، یا روٹی میں کبھی بال آ جائے، یا پینے والی کسی چیز میں پڑ جائے، تو ایسا نہیں کہ اس کو نہیں پیا جا سکتا، کیونکہ پینے کی صورت میں پیٹ خراب ہوگا یا دوسری بیماریاں پیدا ہو جائیں گی یا اس سے رزق میں تنگی پیدا ہوگی۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ بالوں سے متعلق جتنی توہمات ہیں یہ محض اغلاط العوام میں سے ہے، لوگوں کی بدشگونیاں ہیں، لوگوں کے یہ بے بنیاد خیالات اور وساوس ہیں جن کا شریعت مطہرہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور بدشگونی لینا تو اسلام میں حرام ہے۔ ہمارے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا سفر ولا طیرۃ، یعنی بدشگونی کا اسلام میں کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ اس لیے ایسی چیزیں جو لوگوں نے اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے یا لوگوں کے من گھڑت چیزوں میں سے ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ لہذا اگر کھانے میں بال آ جائے، دال میں بال آ جائے، روٹی میں بال آ جائے، یا کھاتے وقت بال وغیرہ گر جائے تو یاد رکھیے اس کھانے کو کھانے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ بال وغیرہ روٹی سے، دال سے، چاول سے نکال کر پھینک دیجئے، کیونکہ اس میں کوئی زہر ملا ہوا نہیں ہوتا ہے اور نہ فی نفسی بالوں میں زہر ہے۔ لہذا بدشگونی کو دور کیجئے، وساوس کو دور کر دیجئے۔ بالوں کے دال میں، چاول میں، روٹی میں گر جانے کی وجہ سے کسی طرح کی تنگی رزق میں پیدا نہیں ہوگی، نہ ہی معدہ خراب ہوگا اور نہ ہی کسی طرح کی بیماری پیدا ہوگی، نہ ہی کوئی جھگڑا گھر میں پیدا ہوگا۔ یہ جتنی بے بنیاد باتیں ہیں لوگوں نے اپنی طرف سے گڑھ رکھا ہے۔ اس لیے یاد رکھیے اگر دال میں، چاول میں، مشروبات میں، معقولات میں یا اور کسی چیز میں بال گر جائے، بال نظر آ جائے
تو بال کو نکال کر پھینک دیجئے، اور ان معقولات و مشروبات کو کھانے پینے میں کوئی حرج نہیں، بلا کسی شک و شبہ کہ آپ چاول کھا سکتے ہیں، روٹی کھا سکتے ہیں، دال وغیرہ پی سکتے ہیں، مشروبات پی سکتے ہیں، نہ تو اس سے پیٹ خراب ہوگا اور نہ ہی کوئی رزق میں تنگی پیدا ہوگی، نہ ہی گھر میں کوئی جھگڑا پیدا ہوگا۔ لہٰذا ان وساوس اور خیالات کو نکال دیجئے کہ بال کے گر جانے سے یہ معدہ خراب ہو جاتا ہے، رزق میں تنگی پیدا ہو جاتی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ یاد کر لیجئے، یہ تو روزمرہ پیش آنے والے عوامی مسائل میں سے ہیں، اغلاط العوام میں سے ہیں، لوگوں نے اس کو گڑھ رکھا ہے، شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ امید کرتا ہوں کہ میری گفتگو اچھی طرح آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ بہترین سمجھ عطا فرمائے۔ زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کیجئے، اور پہلی مرتبہ اگر ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ سبسکرائب کرنے کی ضرور کوشش کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔